حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک شخص بھاگا ہوا آیا، ایک دوسرے شخص کو پکڑے ہوئے ہے، عرض کیا امیر المؤمنین اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، مجھے انصاف دلا دیجئے۔ امیر المؤمنین نے کہا کیوں تم نے قتل کیا ہے؟ ملزم نے جواب دیا کہ اس شخص کے باپ کا جانور میرے کھیت میں چلا گیا تھا، میں نے غصے میں پتھر پھینک کر مارا جس سے اس کا باپ قتل ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے قتل کے بدلے قتل کا فیصلہ کر دیا۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ اس فیصلے پر چوں چرا کر سکے؟ ملزم نے کہا امیر المؤمنین میرے گھر والے سب ایک صحرا میں رہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے میں ان سے مل کر آ جاؤں۔ امیر المؤمنین نے کہا کون ہے جو تیری ضمانت لے گا؟ کیا پتا تو لوٹ کر ہی نہ آئے۔ ملزم نے حاضرین مجلس پر نگاہ دوڑائی، کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ضامن بن گئے۔ ملزم کے چلے جانے کے بعد امیر المؤمنین نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ اسے نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، پھر انجان شخص کی ضمانت کیسے لے لی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اس شخص کی پیشانی پر ایمان کی چمک نظر آ رہی تھی، 3 دن کی ضمانت تھی، تیسرے دن وہ شخص لوٹ کر نہ آیا۔ امیر المؤمنین وقت مقررہ پر پہنچ گئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ پورا مدینہ میدان میں جمع ہو گیا کیونکہ قاتل کو ابھی قتل کی سزا دی جانی تھی۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رنج و غم بھی تھا کیونکہ قاتل ابھی تک نہ آیا تھا۔ ادھر مقتول کا وارث سزا دلوانے پر اڑا ہوا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میدان میں سر جھکا کر بیٹھ گئے، میری گردن کاٹ دی جائے کیونکہ میری ضمانت پر وہ شخص یہاں سے گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں ہی ایک شخص ہانپتا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا مجھے سزا دے دی جائے، میں آ گیا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص تھا جس کی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی تھی۔ امیر المؤمنین نے کہا اگر تو نہ بھی آتا تو تجھے کون پہچانتا تھا؟ قاتل نے جواب دیا میں یہاں بچ جاتا تو اللہ کے سامنے تو ایک دن حاضری دینا ہی تھی۔ یہ سن کر حاضرین مجلس آبدیدہ ہو گئے۔ مقتول کے لواحقین نے قاتل کو معاف کر دیا۔ قاتل نے شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف ہر حال میں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جان خطرے میں ڈال کر بھی مسلمان کی مدد کی جانی چاہیے۔ جان چلی جائے مگر وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وقت پر باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت اور اعمال صالحہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔